قبضہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ وغیرہ۔ قبضہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یعنی مٹھی بھر داڑھی جو ہے اس کا شریعت میں کیا حکم۔ بات اس طرح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے داڑھی بڑھانے پر متعدد حدیثیں ہیں، متعدد صحابہ کرام سے وہ روایت کی گئی۔ ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعفو عن اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ اوفر اللحا، جس کا معنی ہے داڑھیاں پوری کرو۔ ایک حدیث کے اندر آیا وفر اللحا، داڑھیاں بھرپور رکھو۔ ایک حدیث کے اندر آیا ارخ اللحا، کہ داڑھیاں جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دو، مطلب ہے ان کو لٹکا دو، داڑھیوں کو لٹکاؤ۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ صیغہ امر کے ساتھ ہیں، اور صیغہ امر کے ساتھ جو حکم شرع شریف کے اندر دیا گیا، اگر کوئی دلیل وجوب سے پھیرنے والی موجود نہیں تو ایسے صیغہ امر سے جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب ہے۔ بعض اوقات سنت بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ سنت کہنا داڑھی رکھنے کو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کا مرتبہ سنت کا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ہے، کہ قرآن کے اندر داڑھی کا لفظ لے کر اللہ پاک نے رکھنے کا حکم نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سنت کہتے ہیں، مرتبہ اس کا جو ہے وہ شرعاً واجب کا ہے، کیونکہ یہاں کوئی وجوب کے خلاف قرینہ جو ہے ان حدیثوں کے اندر پایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد رہی مقدار کی بات، تو یہ حدیثیں جو ہیں یہ مقدار کے معاملے میں مبہم تھیں، مقدار کے معاملے میں خاموش تھیں کہ کتنی مقدار تک ان کو بڑھتے رہنے دیں۔ تو اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کئی حضرات کے عمل سے ہمیں اس بات کی سمجھ اس طرح آتی ہے کہ ایک تو صحیح بخاری اور کتاب الآثار امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کو کسی نے دیکھا کہ حج کے موقع پر آپ نے ایک مٹھی داڑھی کو رکھ لیا اور باقی کو کاٹ دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ آپ نے ایک مٹھی داڑھی کو پکڑ لیا مٹھی میں، اور جو بچ گئی اس کو کاٹ دیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ انہوں نے بھی ایک مٹھی داڑھی رکھ کر باقی جو ہے اس کے کاٹنے کا آپ نے عمل کیا۔ تو یہ 3 صحابہ ہو گئے، اور چوتھے نمبر پہ سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ راشد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جو کہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، کہ ان کے پاس ایک شخص لایا گیا کہ جس کی داڑھی کے بال بہت لمبے لمبے اور بکھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس شخص کے آنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اس کو آگے بلوایا کہ قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو آپ نے ایک کینچی منگوائی اور اس کی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا اور مٹھی میں رکھ کر باقی جو ہے اس کے اوپر کینچی چلا دی۔ کینچی چلا کے تو آپ نے فرمایا کہ لو اب اس کو جا کے تو تم درست کر لو، کہ جو مرضی کرو۔ پھر اس کے بعد غصے ہوتے ہوئے، خفا ہوتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کانہو شیطان، کہ گویا کہ وہ جن ہے، اس طرح بال جو ہے لمبے لمبے اور بکھرے ہوئے۔ تو یہ زیادہ لمبی داڑھی کے بارے میں یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ اور ان چاروں حدیثوں کے اندر جو صحابہ کرام کی سے مروی ہونے والی موقوف حدیثیں ہیں، ان کے اندر ایک مٹھی داڑھی جو ہے وہ رکھ کر باقی کو کاٹ دینے کے عمل کا تذکرہ ہے۔ تو ہم یہ اس سے سمجھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ داڑھی
بڑھانے کا ان میں حکم تو تھا، مگر اس کی مقدار کوئی حد جو ہے وہ نہیں بتائی گئی کہ کس حد تک داڑھی کا بڑھانا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عمل نہ ہوتا جو انہوں نے ایک مٹھی رکھ کر باقی کو کاٹ دینے والا عمل کیا، تو تب ہم بھی اسی بات کے قائل ہوتے کہ داڑھی جو ہے جہاں تک بڑھتی ہے اس کو بڑھتے رہنا چاہیے اور اس کو کہیں سے بھی کاٹنا جائز نہیں۔ مگر چونکہ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مٹھی بھر داڑھی رکھنے کے بعد باقی جو ہے اس کو کاٹ دینا ثابت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو ضرور ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم معلوم تھا کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور داڑھیاں پوریاں کرو اور داڑھیاں لٹکاؤ اور یہ کرو۔ داڑھیوں کے بارے میں یہ حکم معلوم تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ داڑھیوں کو کٹوایا، تو لازمی طور پر ان کے پاس کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی ہدایت کی روشنی موجود تھی کہ جس کی روشنی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت سے یہ بات سمجھی کہ داڑھی بڑھانے کا جو حکم ہے وہ ایک مٹھی تک حکم ہے اور اس سے زائد بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس طرح احادیث طیبہ سے ایک مٹھی داڑھی جو ہے کم از کم اس کو رکھنے کا وجوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو ایک مٹھی سے زائد ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آدمی کاٹ دے تو جائز ہے، لیکن اگر آدمی اس کو بڑھانا چاہے مزید مٹھی سے زیادہ تو اس کے لیے کچھ ایسے پابندیاں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے آدمی جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے۔ یعنی چونکہ یہ کہ داڑھی مبارک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف جو ہے اس کے اوپر ہے یہ، اس لیے داڑھی مبارک جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو آدمی داڑھی رکھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقدس طریقے کو، آپ کی اس مقدس خصلت کو، وہ اس کو عزت بھی دے۔ اور اس کو عزت کس طرح دے گا؟ ایک تو اس کو صاف رکھنا، دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کو اس حد تک بڑھنے نہ دینا کہ جس حد تک بڑھے تو لوگوں کے بچے دیکھیں تو ڈر جائیں، یا یہ کہ کوئی آدمی دیکھے تو وہ دیکھ کر تو وہ کیا نام ہے اس سے نفرت کرے، پریشان ہو جائے اس کو دیکھ کر۔ اور اس حد تک داڑھی کو بڑھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے مٹھی کے بعد۔ تو مٹھی کے بعد اگر کوئی آدمی داڑھی بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے اس طرح کہ وہ یعنی مٹھی سے بڑی ہوئی بھی چہرے کے اوپر سجتی ہے، اچھی لگتی ہے، لوگوں کے تنفر کا باعث، وہ نفرت کا باعث نہیں بنتی، تو اس طرح کی مٹھی سے زائد داڑھی جو ہے اس کی حیثیت محض مباح اور جائز کی حیثیت ہوگی، اور وجوب کا حکم جو ہے وہ ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی کے اوپر وہ پورا ہو چکا ہے اس سے پہلے۔ اور اس سلسلہ میں ایک حدیث میں مزید بھی عرض کروں کہ حدیث پاک میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن المثلۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلیہ بگاڑنے سے منع فرمایا، حلیہ بگاڑنے سے منع فرمایا۔ تو جب حلیہ بگاڑنے سے منع فرمایا تو آدمی اتنی لمبی اور اتنی اس طرح کی داڑھی آدمی بڑی رکھ لے کہ لوگوں کے بچے ڈرنا شروع ہو جائیں دیکھ دیکھ کے، بڑا آدمی دیکھے تو اس کو بھی دہشت محسوس ہو اور وحشت محسوس ہو، اور یہ کہ نفرت اس سے آئے، یہ دیکھ کے ہنسی آئے کسی کو، ہاں جی، سلیم الطبع آدمی کو بھی ہنسی اس کو دیکھ کر کے آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس طرح بے تحاشا لمبی داڑھی رکھی ہوئی جو ہے وہ مسئلہ ہے چہرے کا، اور مسئلہ کرنے سے یعنی چہرے کا بگاڑ ہے، اور چہرے کے بگاڑنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اپنے حدیث کے اندر روکا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مٹھی تک واجب ہر حال میں رکھنا ہے، اور ایک مٹھی سے جو زائد ہے، تو اگر زائد اس طرح کی ہے کہ چہرے پر خوبصورت لگتی ہے، لوگوں کے تنفر وغیرہ کا اور وحشت کا باعث وہ نہیں بنتی، تو ایک مٹھی سے زائد جو ہے وہ جائز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایک مٹھی سے زائد آدمی داڑھی اس طرح رکھتا ہے کہ لوگوں کے لیے تنفر کا باعث بنے، یا لوگوں کے لیے انگلیاں اٹھانے کا باعث بنے، یا یہ کہ لوگوں کے نفرت کا باعث بنے، یا یہ کہ بچوں کے لیے خوف اور ڈر کا باعث بنے، اور شکل میں دیکھنے میں آدمی ایسے لگے جیسے شیطان ہے، جیسے جن ہے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس طرح کی داڑھی جو ہے وہ چونکہ چہرے کا بگاڑ ہے، اور حدیث پاک میں چہرے کو بگاڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی مسئلہ کرنا منع فرمایا ہے، لہٰذا اس طرح کرنا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں۔